تو کہنے کی بات ہے کہ ڈاکٹر اسلام صاحب رحم اللہ کہتے تھے کہ اپنی ضرورت کو کم کرو. تو آج کی تاریخ میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میری اور میری اہلیہ کا ریکوائرمنٹ صرف $500 ہے مہینے کا بس. میں نے آپ کی اس میں تقریباً 1,30,000 ہے کچھ 1 لاکھ بک ساؤنڈ ہے. پاکستانی 1 لاکھ کم ہے. اور یہ میرے اور میری اہلیہ کے بارے وہ الگ بات ہے کہ دعوتی کام میں جب ٹریول کرتے میں خود پیسہ بھرتا ہوں, اس کے اندر خرچے اور ہوتے ہیں, لیکن خصوصاً پرسنل لائف کے لیے $500 کافی ہے. اللہ نے نوازا کہ میں تجارت کرنے لگا. مہینے میں تقریباً 2 یا 3 دن مطلب ایوری آلٹرنیٹ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جو بزنس کرنا بھی ماشاء اللہ کے رسول کی سنت ہے. اور اللہ نے بہت نوازا. فیملی کی طرف سے سپورٹ تھا. میں نے میرے والدہ سے 15 لاکھ روپے لی پاکستانی. اس ٹائم 1:1.5 تھا, تو ہو سکتا ہے 20 لاکھ 22 لاکھ پاکستانی روپے اس ٹائم کی. اور 8 مہینے میں واپس کر دی. پہلے مہینے میں ماشاء اللہ 250% پروفٹ. پھر اس طریقے سے اللہ نے نوازا, کئی بزنسز کیے اور بزنس بڑھتے گئے. لیکن میرا اصول تھا کہ میں وقت نہیں دوں گا, نہ ذہن لگاؤں گا, سیٹ اپ کروں گا اور پھر اس کے حوالے کروں گا. اور یہ حوالے کرنے کی وجہ سے کئی لوگوں نے مجھے دھوکہ بھی دیا. دھوکہ مطلب میرے پیسے لے کے بھاگ گئے. مجھے کیا پرابلم, مجھے کوئی پرابلم. بڑی بڑی اماؤنٹ, کچھ ہندوستانی تھے کچھ پاکستانی بھی تھے میرے پارٹنرز دبئی میں. ملین تھے. میں نے کہا کہ میں تو زیرو سے آیا, جو پیسہ ہے ماں کو واپس دے, باقی تو سب اللہ کا ہے. میرا اصول تھا کہ میں میرے دعوتی کام میں خلل نہیں آنا چاہیے. پیسے کی تو کیا کوئی پرابلم نہیں, اللہ ہی دے رہا ہے. اللہ دیا تھوڑا واپس دیتا ہے دیکھنے کے لیے کہ اب دعوت چھوڑتے کیا نہیں. اللہ ٹیسٹ کرتا ہے آپ کو. پیسے دیا پھر لے لیتا ہے, ابھی کیا کریں گے, چھوڑ دیں گے دعوت کیا. تو اللہ کا فضل ہے الحمدللہ. اور جب میرے بیٹے, میں نے کہا بیٹوں کو آپ کو بزنس سیکھنا کوئی بیوقوفی ہے, دعویٰ چھوڑ کے. ایسا اچھی بات ہے, لیکن دعویٰ چھوڑ کے بزنس سیکھنا بیوقوفی ہے. بیٹا بولتا ابا مجھے بھی نہ سکھاؤ. تو میں آپ سب سے بڑے امیر بزنس مین بنیں گے اگر بل گیٹس یا جیف بیزوس یا ایلون مسک, ایک چھوٹے سے چھوٹا دائی ایلون مسک سے بہتر ہے. لیکن ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ نے مجھے سہولت دی تو میں نے بولا تمہارے نام پہ شروع کر دو, نو پرابلم. لیکن بزنس میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو اپنا پارٹنر بناؤ. اور جب اللہ تعالیٰ کو پارٹنر بناتے, چھوٹا پارٹنر تو نہیں بنا سکتے نا, برابر. تو میں نے بیٹے کو منیمم آپ کو 51% اس کی جو انکم ہے, 51% جو منافع ہوتا ہے وہ اللہ کے راہ میں دینے پڑے گا. میں تو ویٹرن ہوں, میں پرانا ہوں, میں تو زیادہ دیتا ہوں, اتنا دیتا ہوں بولوں گا نہیں, لیکن یہ تو نہیں ابھی ہے. تو 51% آپ کو اللہ کے راہ میں دینے پڑے گا. اور جتنا آپ اللہ کو جتنا زیادہ دیں گے پرسنٹیج جو بچتا ہے وہ آپ کے پاس زیادہ رہتا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں ایون میرے اسٹاف سے, ہمارے پاس بمبئی میں صرف 500 ملازم تھے فل ٹائم پیڈ امپلائیز, اور والنٹیئر 10,000 سے اوپر تھے. تو میں کہتا تھا کہ اگر آپ 10,000 روپیہ بھی کماتے, اللہ کے راہ میں جو زکوٰۃ ہے وہ فرض ہے اپنی جگہ پہ, کچھ تو اللہ کے راہ میں خرچہ کرو, بھلے 10% ہو. جب 10% خرچہ کریں گے آپ تو غریب, آپ کو زکوٰۃ تو دینا نہیں, تو آپ کے پاس بچے گا 9,000 روپئے. اللہ تعالیٰ اپنی تنخواہ کو کر دیں گے 15,000. تو 15,000 سے 10% نکالو, کتنا بچتا آپ کا؟ 13.5. پہلے 10 تھا, ابھی 13.5 ہو گیا, یعنی 35% بڑھ گیا آپ کا. پھر آپ 15% کرو, اللہ تعالیٰ 15,000 سے آپ کی تنخواہ کر دیں گا 30,000. جتنا بڑھائیں گے آپ کا پرسنٹیج کم رہے گا, لیکن جو اماؤنٹ ہے وہ زیادہ رہے گا.
تو اس اصول کے ساتھ الحمدللہ مہینوں کروڑ روپیہ کما لیتے، بہت سے بزنس رہے، لیکن میں زیادہ ٹائم نہیں دیتا ہوں، کرتا ہوں اور چھوڑ دیتا ہوں۔ ابھی 2 سال پہلے جب میں نے فارغ کے نام پہ شروع کیا اور میں نے کہا میرا جو معیار تھا، میں نے کتنا تھا بولوں گا نہیں، میں بولا فارغ کے نام پہ شروع کر رہا ہوں تو اتنا تو نہیں دینے کا، تو میں نے 51% کرا، اور کیا ہو گیا؟ وہ تجارت میں خسارہ ہو گیا، نیکسٹ بزنس میں بھی خسارہ۔ تو میں نے میرے اہلیہ سے کہا کیا بات ہے؟ ہو سکتا ہے کہ میں نے جو میرا معیار رکھا تھا میں زیادہ پیسے نہیں دے پایا، ابھی دھندا تو وہی کر رہا ہوں، خالی نام فارغ کا ہے۔ تو میں نے کہا یہ میں نے غلطی کی، جو میرا جو وعدہ تھا زیادہ دینے کا، خالی نام بدلنے سے، تو میں نے میرے اہلیہ سے کہہ دیا کہ اس کا پرسنٹیج بھی سیم ہوگا جتنا میرا پرسنٹیج ہے، تجارت تو میں ہی سنبھال رہا ہوں، میرا بیٹا سے سمجھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چیک کرتا ہے، کبھی کبھی شیطان آتا ہے، میرے بیٹے کے نام پہ کر دو، کم کر دو، تمہارا تو نہیں، تمہارا وعدہ اللہ کے ساتھ، بیٹے کا تھوڑی ہے۔ تو اللہ کے راہ میں آپ خرچ کریں گے، جس طریقے سے ڈاکٹر اسامہ صاحب کہتے تھے اللہ کے بینک میں ڈالو، جب چاہے واپس لے سکتے ہیں۔ سب سے بہتر آپ اگر کس کو لون دے سکتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے سکتا ہے؟ کیا اللہ کو قرض کی ضرورت ہے؟ بالکل نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ اگر والد اپنے بیٹے کو کچھ پیسے دیتا ہے، ₹1,00,000، پھر پوچھتا ہے کہ 5,000 دو، وہ چیک کرتا ہے دیں گے کیا نہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا کون ہے وہ جو اللہ کو لون دے گا اور اللہ اس کو ملٹیپلائی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ 2 آیت نمبر 261، آپ اگر ایک دانہ اللہ کو دیں گے، اللہ تعالیٰ 7 بوٹے دیں گے، ہر بوٹے پہ 100 دانے، یعنی 700 گنا۔ بزنس ٹرمنالوجی میں 70,000%، کون سے دھندے میں آپ کو 70,000% ملے گا؟ تو اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا پارٹنر بنائیں گے تو آپ دیکھیں گے کیا محفوظ ہے۔ وہ فرض تو 2.5% ہے، لیکن زیادہ دینا تو حرام نہیں نا، افضل ہی ہے۔ تو جتنا آپ زیادہ دیں گے اتنا کم ہے، یہ اللہ پہ توقع ہے۔ اور الحمدللہ جیسے میں جب ڈاکٹر صاحب سے ملا، میں نے شروع میں سوچا تھا کہ میڈیکل ڈاکٹر سب سے بہترین پروفیشن ہے، جس طریقے سے ڈاکٹر اختیار احمد صاحب رحمہ اللہ سوچتے تھے کہ ڈاکٹر سب سے بہترین پروفیشن ہے انسانوں کا علاج کرنا، ان نے ڈاکٹری چنا تھا نہ کہ پیسے کمانے کے لیے، اسی طریقے سے میں نے بھی چنا تھا کہ میڈیکل ڈاکٹر بنوں۔ تو نیکسٹ جس سے میں نے سوچا کہ ڈاکٹری بیسٹ ہوگا، جب قرآن مجید کو پڑھا، اللہ تعالیٰ فرماتے جس آیت کو میں نے شروع میں تلاوت کی، سورہ فصیلت چیپٹر 41 ورس 34، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا قال انی مسلم، کہ کون شخص سے بہتر شخص ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مسلم ہے۔ تو سب سے بہترین جو پروفیشن ہے وہ دائی کا، تو اسی لیے میں نے ڈاکٹری چھوڑ کے دائی بنا، اور اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ جو بھی کچھ ہم تھوڑا کام کر رہے، جو ہمبل ایفرٹس ہمارے، وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو انشاءاللہ آخرت میں جنت میں اٹھائیں، آخرت دعوانا الحمدللہ۔